السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں انہی میں سے ایک عبادت ہے شکر۔ شکر اللہ کی واجب کی گئی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور بہت ہی مشکل عبادت ہے۔ شکر کی عبادت بہت مشکل عبادت ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ نہیں؟ شکر گزار اللہ کے ہاں ہیں، کیونکہ بھئی ہم سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ خیریت ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے نا۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ شکر اللہ کی بہت مشکل عبادت ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے بہت کم بندے ہیں جو شکر کے مقام کو پہنچ پاتے ہیں۔ شکر اتنی مشکل عبادت ہے کہ اللہ کے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو شکر کے مقام کو پہنچ پاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یشکرون، اکثر لوگ میری بندوں میں ناشکرے ہیں۔ ہم کو کیونکہ شکر کا معنی نہیں پتہ ہے، اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں۔ اس لیے آج کے مختصر سے درس میں شکر کی اہمیت نہیں بیان کروں گا، موضوع بڑا ہو جائے گا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کے درس میں ہم اتنا سیکھ لیں کہ شکر کہتے کس کو ہیں، شکر کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ سوال کروں گا آپ سے دوبارہ کہ ہم شکر گزار ہیں کہ نہیں، ہے نا۔ شکر کا لٹریلی معنی کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹکلی شکر کہتے ہیں تندرست ہو جانے کو، فربا ہو جانے کو، موٹے ہو جانے کو۔ عربی میں جب کسی جانور کو چارہ کھلایا جائے اور اس چارے کے اثر سے وہ تندرست ہو جائے، توانا ہو جائے، موٹا ہو جائے، تو کہا جاتا ہے شکرتی دابہ، جانور موٹا ہو گیا۔ یعنی چارہ جو ہے وہ جانور کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو کھانے کے بعد جب اس نعمت کا اثر اس کے بدن پر دکھائی دے تو کہا جاتا ہے کہ جانور موٹا ہو گیا۔ تو شکر میں اصل میں موٹے ہونے کا، نعمت کے ظاہر ہونے کا معنی پایا جاتا ہے کہ جو نعمت کسی پر ہو، جب اس نعمت کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو علماء نے اس لیے شکر کی تعریف کی ہے ظہور و اثر نعمت اللہ علی العبد، بندے پر اللہ نے جو اپنی نعمتیں کی ہیں اس نعمت کا اظہار، اس نعمت کا ظہور۔ کیسے؟ علی لسانہ ثناء و اعترافا، پہلا اثر تو زبان پر ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے، اعتراف کرے اللہ رب العالمین کی ثنا کا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا۔ وعلی قلبہ انقیادا وعلی قلبہ شہودا و محبہ، اور دل میں اس کے احساس ہو کہ اللہ نے مجھ پر نعمت کی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پہ جاؤ۔ وعلی جوارحہ انقیادا و طاعہ، اور اس کے جسم میں اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے۔ تو شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اثر کے ظاہر ہونے کو، کہ اللہ نے جو نعمت کی اس کا اثر ظاہر ہو۔ اور یہ اثر کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ 3 سطحوں پہ جاری ہوتا ہے۔ پہلا، زبان سے بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی۔ دوسرا، دل میں اس کے احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، جسم سے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے لگتا ہے۔ علماء نے کہا ہے شکر کے 3 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، یعنی 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے تب تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، ورنہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ تو انگریڈینٹس کہتے ہیں نا، کسی چیز کے سے مل کر کے جو چیز بنتی ہے، تو شکر کے 5 انگریڈینٹس ہیں، 5 اس کے ارکان ہیں، 5 چیزیں ہیں جن کو ملانے سے شکر کی عبادت بنتی ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے شکر کا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ کیونکہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے تو شکر گزاری تو پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے، بہت دیا، پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کے نزدیک اس نعمت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس کو آپ خود سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو دل تو کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔
اس لیے اللہ کی نعمت کی ویلیو کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ویلیو سمجھنا، ان کی قدر کرنا، یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے شکر گزاری کے لیے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع کیا ہے؟ تذکیر نعمت، ذکر نعمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ بندوں کے سامنے کرتا ہے اور بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے، کیونکہ اگر نعمتیں یاد نہیں رہے تو دل شکر گزار نہیں رہتا۔ ناشکر انسان کا سب سے پہلا خاصہ یہ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے اس کو نعمت نہیں یاد رہتی، اس کو صرف مصیبتیں یاد رہتی ہیں۔ کیا ملا وہ یاد نہیں رکھتا ہے، کیا نہیں ملا وہ اس کو یاد رہتا ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا یہ نہیں یاد رہتا ہے، کیا چاہیے وہ یاد رکھتا ہے وہ۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن مجید میں، جب آپ سورہ بقرہ کی شروعات کرتے ہیں حضرت آدم کے بعد جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، بار بار اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں۔ بنی اسرائیل کو نعمتیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ اپنی الگ الگ نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پانی جو تم پیتے ہو کبھی اس پر غور کرو، کھانا جو کھاتے ہو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آدمی کو چاہیے کہ اپنا کھانا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، جو آگ تم جلاتے ہو وہ دیکھو۔ الگ الگ نعمتیں اللہ نے اپنی یاد دلائی۔ خاص طور پہ سورہ رحمان پوری کی پوری اللہ کی نعمتوں ہی کا بیان ہے۔ اللہ نے ایک ایک نعمت یاد دلا کر کے بندے سے کیا کہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ نعمتوں کے یاد دلانے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے، کیونکہ جس کے نزدیک نعمتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی، رسول اللہ نے بھی اس بات کی بہت تاکید کی ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو، ذہن میں تازہ رکھو، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی۔ ایک ہوتا ہے کوئی چیز ایک ایک کر کے دینا نا، تو آپ گن لیں، انڈیل دی ہے یعنی اتنی ہے کہ تم گن ہی نہیں سکتے ہو، اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں۔ تو بندہ اللہ کی ایک ایک نعمت، یہ باقاعدہ عبادت ہے، یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے کہ کبھی بیٹھو ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کرو، صرف سوچو کہ اللہ نے تم کو کیا کیا کچھ دیا ہے، کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ بیٹھ کر کے صرف سوچو، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے قدر، محبت، اعتراف کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوگا۔ بے شمار نعمت ہے نا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہاں، ایمان دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بھائی واللہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہوتا، کوئی ایک نعمت اللہ نے دی ہوتی، نہ کھانا ہوتا، نہ پانی ہوتا، فاقہ کشی ہو رہی ہوتی، سر چھپانے کے لیے سر پہ چھت نہیں ہوتی، صرف یہ ایمان کی دولت اللہ نے دی ہوتی۔ اس ایمان کی دولت کے آگے تو دنیا کی ہر دولت حقیر ہے۔ اس پر ہی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر بنتا ہے، کتنا اس کا ہم کو احسان ماننا چاہیے کہ کروڑوں اربوں انسانوں میں اللہ نے ہم کو چنا اپنے دین کی ہدایت کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ نہیں دیتا تو یہ ہدایت ملتی؟ ہاں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی ہدایت ہم کو دی، یہ دین حق ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ نہیں دیتا تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ واللہ اگر بندہ صرف اس نعمت کو یاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو توحید کے لیے چن لیا ہے اس کے سر کو توحید کے لیے، کہ اس کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اللہ نے ہمارے سر کو شرک سے بچا لیا، اللہ نے ہماری دعاؤں کو شرک سے بچا لیا، اللہ نے ہمارے اعمال کو کفر سے بچا لیا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کافر کو دیکھیں، اس لیے ایمان والا بندہ کافر سے حسد نہیں کرتا۔ کافر کو دیکھ کے کیا حسد ہوگا؟ ہمارے پاس جتنی قیمتی چیز ہے توحید کے صورت میں، اس کو کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ تو محروم ہے، اس کو سچا معبود نہیں ملا۔ دنیا مل جائے، اگر سچا معبود نہ ملے تو دنیا مل کے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا
فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کہ یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، شہروں پھرتے ہیں، ان کی پولیٹیکل پاور بہت زیادہ ہے، اس سے تم کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. متاع قلیل، ان کا سارا سرمایہ تھوڑا سا ہے. ثم مأواہم النار، پھر ان کو جہنم میں جانا ہے. بھائی ان کے معبود نقلی ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا سبب بنے ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سچے معبود کا پتہ بتا دیا. نبی آئے تو نبی نے ہم کو بتا دیا سچا معبود کون ہے، اصلی معبود کون ہے، حقیقی معبود کون ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آج ہمارا سر ایک سچے معبود کے سامنے جھکتا ہے. ہم کو پتہ ہے دعائیں کس سے مانگنی ہیں، فریادیں کس سے کرنی ہیں، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، مرادیں کون پوری کرتا ہے، تکلیفوں میں نجات کون دیتا ہے، پریشانیوں کا حل کہاں سے ملے گا، کس کے سامنے سر جھکانا ہے. ہم کو پتہ ہے نا الحمدللہ. یہ پتہ ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے. مشرک کو نہیں پتہ ہے، کتنا محروم ہے مشرک کو یہ نہیں پتہ سر کہاں جھکانا ہے، دعائیں کس سے مانگنی ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، کون دیتا ہے، ملنے کے بعد کس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو نہیں پتہ. ہم کو کم سے کم یہ تو پتہ ہے نا بھائی مصیبت میں کدھر دیکھنا ہے، کس سے نجات مانگنی ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس پر توکل ہونا چاہیے. مشرک کو پتہ ہے. اس لیے دیکھیے مشرک کن کن چیزوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. مشرک کو کیونکہ پتہ ہی نہیں نجات کہاں سے ملتی ہے، بھروسہ کس پر کرنا ہے، تو وہ کس پہ بھروسہ کرتا ہے. اس نے تو وہ اپنے دروازے پر گھوڑے کی نال لگا دی ہے. آپ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، گھوڑے کی نال لگا دی ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر کے گھوڑے کی نال پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے. ہاں، گاڑی کے پیچھے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیا ہے، اس کا بھروسہ پھٹے ہوئے جوتے میں رہے. گھر میں آڑی ترچھی لکیریں لکھ کر کے ٹنگا دی، اللہ کو چھوڑ کر کے ان آڑی ترچھی لکیروں پہ بھروسہ کرتا ہے. ہاں، رنگ برنگے دھاگے کبھی کندھے پہ، کبھی کمر میں، کبھی گلے میں، کبھی ہاتھ پر باندھ لیے. اللہ کو چھوڑ کر کے اس کا بھروسہ دھاگوں پر ہے. کتنا ذلیل ہوتا ہے مشرک، کتنا ذلیل ہوتا ہے بھائی. یہ ذلت ہی تو ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ دیتا ہے تو کس در پہ جاتا ہے. اس نے وہ رنگ برنگے پتھروں کی انگوٹھی پہن لی ہے، اس کو لگتا ہے یہ پتھروں کی انگوٹھی اس کو مصیبتوں سے بچا لے گی، اس پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. ہاں، یعنی ہمارے ملک میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم فائٹر جیٹ منگاتے ہیں فرانس سے. کیا نام ہے فائٹر جیٹ کا؟ وہ فرانس سے جو منگائے تھے. ہاں، رافیل ہم کہاں سے منگاتے ہیں؟ فائٹر جیٹ منگاتے ہیں فرانس سے، تاکہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں. اور رافیل کی حفاظت کرنے کے لیے اس میں لگا دی جاتی ہے نیمبو مرچ. ہاں، ملک کی حفاظت رافیل کرے گا اور رافیل کی حفاظت نیمبو مرچ. مشرک کا بھروسہ نیمبو مرچی پہ ہے واللہ. ہاں، نیمبو مرچ اگر اتنا پاورفل ہے تو پھر رافیل منگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرحدوں پہ نیمبو مرچی باندھ دیا جائے، اسی سے ملک کی حفاظت ہو جائے. بارڈر پہ سب نیمبو مرچ لگا دیا جائے. مشرک کی مت ماری جاتی، اس کو پتہ ہی نہیں سر کہاں جھکانا ہے. ہم الحمدللہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں، میں تو یہ آپ کے یہاں ہے نا درگاہ، ان قبروں پہ جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مسلمان بنایا، اور کتنا بڑا احسان کیا کہ اہل حدیث بنایا. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے بریلوی نہیں بنایا، اور جن کو بنایا تھا نکال لیا، ان کو اور شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. ہاں، اس کو نہیں پتا بیچارے کو کہاں مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، کہاں جا کر کے کیسے کن کن لوگوں سے مانگ رہے. مشرک کی محرومی کتنی بڑی محرومی ہے، جس کا معبود نقلی ہے. واللہ معبودوں کے نقلی نکل جانے سے بڑا بھی دنیا میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بھائی، آپ ٹائٹن کی گھڑی لائیں نقلی نکل جائے تو آپ کو ٹینشن ہوگا. ہاں، آپ کوئی نائکی کے جوتے خرید لیں نقلی نکل جائیں، آپ گوچی کا بیگ خرید لیں نقلی نکل جائیں، آئی فون لے آئے نقلی نکل جائے، آپ کو ٹینشن ہو جائے گا. مشرک کی محرومی سوچئے، قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا اس کو پتہ چلے گا اس کے معبود نقلی تھے. زندگی بھر جس کے در پہ سر جھکایا، جس سے فریادیں کرتا رہا، جس سے مانگتا رہا، جس کا سہارا تھا، جس کا دامن پکڑ کے مچل جانے کی باتیں کرتا تھا، پتہ چلے گا قیامت کے دن اس کے معبود نقلی تھے.
جس کے لیے عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتا رہا، جس کا نام لے کر کے زندگی کاٹ دی، غائب ہو جائیں گے سب۔ معبود کا نقلی دیکھا جانا کتنے بڑی نقصان کی بات۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے معبود جن پر تم کو بڑا گھمنڈ تھا؟ ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، ملیں گے نہیں، کہے گا ضلوا عنا، سارے کے سارے غائب ہو گئے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہاں، جھوٹ بولے گا اللہ کے، اللہ کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب ہم تو مشرک ہی نہیں تھے، ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہم بھی اہل حدیث تھے۔ جھوٹ بولے گا وہاں پہ جا کر۔ تو اللہ کا بڑا اس لیے مسلمان، حالات ملک کے خراب ہے اپنی جگہ پر، مسلمان کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرتا۔ ہماری مسجدوں پہ دشمنوں کی نظر ہے، بھئی آپ کیا کر لو گے؟ مسجدیں چھین لو گے، معبود تھوڑی چھین سکتے ہو۔ ہاں بھئی، تم اپنی عبادت گاہیں سونے کی بنا لو، اس پہ چاندی کی اینٹ لگا لو، آسمانوں تک اس کے مینارے پہنچا دو، عبادت گاہیں تمہاری کتنی بھی بڑی ہو، معبود تو تمہارا نقلی ہے نا۔ ہماری ایک مسجد نہیں بچے گی، ہم سڑک پہ سجدہ کریں گے، ہم میدان میں سجدہ کریں گے تو بھی ہمارا سجدہ انشاءاللہ تعالیٰ کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ ہمارا معبود اصلی ہے۔ دل کیوں چھوٹا کرتے ہو آپ؟ معبود تھوڑی ہم سے ہمارا چھین لیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، ہم تو کہیں پہ بھی، ہم سڑک پہ بھی سجدہ کریں گے تو بھی ہمارا سجدہ کاؤنٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ہم تو انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھیں گے، ہم کو انشاءاللہ ہمارے ایک ایک سجدے کا اجر ملے گا، ایک ایک روپیہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے اس کا اجر ہم کو ملے گا۔ تو دل چھوٹا کرنے والی چیز نہیں۔ واللہ صرف توحید کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے نا، اور اس کے بعد کوئی نعمت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ خوش ہو جاؤ۔ ہاں، یہ وہ چیز ہے جس پر خوش ہونے والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ جو ہمارے عید میلاد والے دلیل دیتے ہیں نا، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی بھائی، اصلی خوشی تو توحید کی خوشی ہے۔ بریلوی کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی، اس کو تو توحید کی نعمت ہی نہیں۔ قبر پرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعظیم کرے گا؟ اس کو جس نے نبی کی بات نہیں مانی، اس کو نبی کی ذات سے کیا محبت ہوگی؟ اس کو کیا پتا نبی کیا لے کے آئے تھے؟ جس نے نبی سے توحید کا سبق سیکھا ہی نہیں، اس کو کیا پتا نبی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم کو پتا الحمدللہ کیا ہوتی نبی کی۔ اس نعمت کے آگے ہر نعمت حقیر ہے۔ باقی اللہ نے تو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، گن نہیں سکتے ہم۔ ایمان کی نعمت، عبادتوں کی نعمت، ایک سجدے کی توفیق نصیب ہو گئی، مغرب پڑھ لیا اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، عشاء پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک صدقے کرنے کی توفیق دے دی، 1 روپیہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ عبادتیں بھی تو اللہ کی نعمت ہی سے ہم کر رہے ہیں نا، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، رشتہ دار، مطلب کتنی نعمتیں یاد دلائیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مسئلہ یہ ہے دل ناشکرہ کیوں ہو جاتا ہے ہمارا، کیوں ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کو کیا ملا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا، ہم یہ دیکھتے ہیں دوسروں کو کیا مل گیا جو ہم کو نہیں ملا۔ ایسا پھر اس مزاج کے ساتھ تو کبھی بھی دل میں شکر گزاری نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اس سے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اوپر دیکھو گے بھائی، جس کے پاس 1 BHK وہ 2 BHK والے کو دیکھے گا تو کبھی شکر گزار نہیں رہ سکتا۔ 2 BHK والا 3 BHK والے کو دیکھ رہا ہے، 3 BHK والا بنگلے والے کو دیکھ رہا ہے، بنگلہ والا محل والے کو دیکھ رہا ہے، تو دل شکر گزار نہیں ہوگا نا۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو، 2 BHK میں ہو تو 1 BHK والے کو دیکھو، 1 BHK میں ہو تو جھوپڑ پٹی میں جو رہ رہے ہیں ان کو دیکھو، اپنا گھر ہے تو جو کرائے پہ رہ رہے ہیں اس کو دیکھو، کرائے پہ رہ رہے ہو تو ان کو دیکھو جن کو کرائے دینے کا بھی پیسہ نہیں، سڑک پر بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ مزاج بنا لینا، حتیٰ کہ جو سڑک پر سو رہا ہے نا، وہ یہ سوچے کہ میں کم سے کم سڑک پر اخبار بچھا کے سو تو جاتا ہوں۔ بڑے بڑے محلوں میں لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہاں، جو غالباً ندا فاضلی کا شعر ہے نا کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ جتنی اچھی نیند بعض مرتبہ ایک مزدور کو سڑک پر اخبار بچھا کے آ جاتی ہے نا، محلوں میں لوگ ڈپریشن کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ ایک مزاج بنا لو اپنی زندگی کا کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا ہے، اس پر ٹرین کرو اپنے دماغ کو۔ بھائی آپ چلا رہے ہو بائک تو آپ دیکھو گے کار والے کو تو خوش نہیں رہو گے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ جو ماروتی کی سوزوکی چلا رہا ہے وہ BMW والے کو دیکھ رہا ہے، BMW والا مرسیڈیز والے کو دیکھ رہا ہے، مرسیڈیز والا رولس رائس والے کو دیکھ رہا ہے، رولس رائس والا جس کی اپنی پرائیویٹ جیٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو خوش نہیں ہے وہ۔
نیچے کے لوگوں کو دیکھو. ایک بیوی والے 2 بیوی والوں کو دیکھیں گے تو کبھی نہیں مطمئن رہیں گے. یہ دیکھو کہ بھائی ٹھنڈی کے اس دور میں کتنے سارے بیچارے کنوارے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک تو دیا ہے. ہاں, مزاج بناؤ نیچا لوگ دیکھ. ہمارا اچھا, ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی بیسک نہیں پوری ہو رہی. ہم میں سے بیشتر لوگ الحمدللہ بیسک ضروریات اللہ ہماری پوری کر دے رہا ہے. 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا مل جا رہا ہے, پانی مل جا رہا ہے, جب چاہتے ہیں گوشت کھا لیتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کرناٹک میں آپ لوگوں کو تو اور زیادہ اویلیبل ہے. ہاں, آپ کے لیے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں. مہاراشٹر والوں کو دیکھیں, ان کے یہاں زیادہ کھانے میں پابندیاں ہیں. بیسک ہم سب کا پورا ہو جا رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ نہیں کہ ہمارا بیسک نہیں پورا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لگژری کے لیے پریشان ہیں. ہم سب جو ہے نا بیسک سب کا پورا ہو رہا ہے واللہ. بہت کم لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہوں گے, لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں. کم سے کم اس مجلس میں تو انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا جس کے لیے 2 ٹائم کے کھانے کا مسئلہ ہو. بیسک سب کا پورا ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آئی فون 15 لانچ ہو گیا ہے اور اب تک ہم آئی فون 14 پر ہی ہیں. اس کے لیے دل جو ہے نا مایوس ہے, اس کے لیے دماغ پریشان ہے. ہم اپنی ہمارا بیسک کا مسئلہ نہیں ہے, ہم ایکسٹرا کے لیے پریشان ہیں. اس لیے کیونکہ ایکسٹرا مل جا رہا ہے تو بیسک کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے. اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بیسک بھی چھین لیتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے بیسک کی کیا قدر ہے. ہاں, اب رمضان میں جب بھوکے رہتے ہیں نا, روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ کی نعمت کی قدر سمجھ میں آئے. جب بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے یار پانی اتنی قیمتی چیز ہے, کھانا اتنی قیمتی چیز ہے. ہاں, جب بیسک چھین لیا جاتا ہے نا, لاک ڈاؤن لگا نا, لاک ڈاؤن سے پہلے جن حالات سے دل ناشکرا تھا, لاک ڈاؤن کے بعد سو انتظار کر رہے تھے وہ حالات دوبارہ لوٹ آئے. ہاں, ایک ایک چیز کی ویلیو بڑھ گئی تھی. میں بالکل شروع میں لاک ڈاؤن لگا تو وائف نے کہا کہ کہیں سے ٹماٹر لے آئیں, تو باہر میں نکلا تو مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ٹماٹر مل رہے ہیں. ہاں, لیکن جیسے ہی اس کے دروازے پہ پہنچا اس نے بھگا دیا, بولا ابھی بھیڑ نہیں لگاؤ, پیسہ دو اور نکل جاؤ یہاں سے, میں پیکنگ کر رہا ہوں, جب پیکنگ کر لوں گا تو میں پھر آنا. تو پیسہ اس کو دیا 50 روپیہ اور ہٹ گیا وہاں سے. پھر گھوم کر کے پھر واپس آیا تو اس نے تھوڑا سا ٹماٹر پکڑایا تو میں ایسا لگ رہا تھا کہ سونا اسمگل کر, ٹماٹر لے جاتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا سونا اسمگل کر رہا ہوں. ہمارے یہاں لوکل ٹرین پہ پابندی لگ گئی تھی. ممبئی میں لوکل ٹرین مطلب لائف ہے, وہ لائف لائن ہے ممبئی والوں کی, پابندی لگی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ چھٹک وٹک کے لوکل ٹرین پہ بیٹھ گیا تو جیسا لگ رہا تھا کہ پلین کا سفر کر رہا ہوں, کیونکہ بہت اسپیشل لوگوں کو اس وقت لوکل ٹرین کی اجازت ملی تھی. تو وہ بیسک جب چھن جاتی ہے نا تب سمجھ میں آتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے نا, بندہ مریض ہو جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے صحت کی ویلیو کیا ہے. ابھی دیا ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ. جوانی ہے, جب بڑھاپا ہو جاتا ہے تب جوانی کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے. فراغت ہے, جب وقت مصروف ہو جاتا ہے تو فراغت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ کے بندو, اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کے لیے اس کے چھن جانے کا انتظار مت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو کشادگی میں یاد رکھتا ہے اللہ اس کو تنگ دستی میں بھی یاد رکھتا ہے. جب اللہ نے خوشحالی دی تو اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی نعمتوں کی ویلیو کو سمجھو, اس کی قدر کو سمجھو. واللہ میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک نعمت ایمان کے بعد, اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی عافیت ہے. عافیت یعنی بندہ مصیبت میں نہیں ہے, اس عافیت کی قدر کرو. پر عافیت کی ویلیو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں کہتا ہوں نا بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایسے ہی جب دل ناشکرا ہو رہا ہو نا, ایک چکر کسی اسپتال کا لگا لو, خاص طور پہ سرکاری اسپتال کا. وہاں جا کر کے لوگوں کی حالت دیکھو. کسی کی کڈنی فیل ہو گئی ہے, کوئی اٹیک سے پریشان ہے, کسی کو کینسر ہو گیا ہے, کوئی مسلسل جو ہے نا وہ ڈائلیسس کرانے کے لیے آ رہا ہے, کوئی ٹیومر سے پریشان ہے. ان کو دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ دنیا میں کتنے خوش ہیں. ہم کو اس خوشی کا احساس نہیں ہوتا ہے, اس عافیت کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کیا دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے جس میں فلانا مبتلا ہے. مصیبت اس مریض کی عیادت کے ایک حکم اسی لیے بھی کیونکہ مریض کی عیادت کرتا ہے تو بندے کو عافیت کی قدر سمجھ میں آتی کہ عافیت کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو نعمتیں تو بہت ساری ہیں,
اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کو اگر صرف اتنا مل جائے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو اس حالت میں صبح کرے کہ اپنے گھر میں امن و امان سے ہے۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، امن واللہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ سوچیں کہ آپ فلسطین میں نہیں ہیں، آپ سیریا میں نہیں ہیں، آپ لیبیا میں نہیں ہیں، جہاں یہ نہیں پتہ ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں تو 1 گھنٹے بعد آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ آج آپ کا بچہ آپ کی گود میں کھیل رہا ہے، 1 گھنٹے بعد اس کا جنازہ گود میں ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو امن دیا ہے، سب سے بڑی نعمت ہی امن ہے۔ اس لیے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس امن کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، اس کا انکار نہیں، پر اتنے خراب نہیں ہیں جو بھگت رہے ہمارے فلسطین کے بھائی، افغانستان کے بھائیوں نے بھگتا، عراق کے بھائیوں نے بھگتا، لیبیا۔ اس لیے اللہ نے جو یہ امن دیا ہے اس کی قدر کریے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئیے جو یہاں کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو امن کی حالت میں ہے، گھر والوں کے ساتھ ہے، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، عافیت ہے اس کو، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس 1 دن کا اناج ہے، آج کیا کھانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں سمٹ کے اس کے قدموں میں آگے جمع ہو گئی ہیں۔ 1 دن کا کھانا بھی اگر ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم تو نسلوں کا بھی مال جمع کر رہے ہیں، پھر بھی ٹینشن سے رات کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ واللہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اگر وہ کام کرنا بھی چھوڑ دینا، نسلیں ان کی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کے مارے نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ شکر نہیں ہے دل کے اندر، لالچ بھری ہوئی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا۔ دوسری چیز نعمتوں کے بارے میں اعتراف کرنا کہ اللہ کے دینے سے ملی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہم کو بغیر حق کے اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ہمارا کوئی حق تھا، اللہ نہیں دیتا تو ہم کلیم کر سکتے تھے نہیں نا۔ تو جو بھی ملا، ایمان ملا، مال و دولت ملی، بیوی ملے، بچے ملے، شہرت ملی، عزت ملی، منصب ملا، لوگوں کی محبت ملی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بغیر حق کے دے دی ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا، ہم کلیم نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے دے دیا، اللہ کا شکر ہے۔ شکر گزار اور ناشکرے میں ہی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے متکبر کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، شکر گزار کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا ہے۔ تکبر تو وہ کرتا ہے نا جس کو لگتا ہے میں نے حاصل کر لیا۔ شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا نہیں تھا کچھ بھی، دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مجھ سے زیادہ ذہین دنیا میں پڑے ہوئے جوتے چٹ کھا رہے، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے کردار بیان کیے، 2 کیریکٹرز بیان کیے۔ ایک کیریکٹر ہے قارون کا، اتنا خزانہ کہ صرف خزانوں کی چابی اٹھانے کے لیے افراد کی جماعت چاہیے۔ اپنی قوم میں نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ اپنی علم سے کمایا ہے، میری طاقت، میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ وہ کیریکٹر ہے۔ 2 باغ والا جو تھا، کہاں اس کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں؟ 2 باغ والے کا، جس کے پاس 2 باغ تھے۔ قرآن مجید میں قصہ ہے نا، کہاں پہ ذکر ہوا ہے؟ سورہ کہف میں۔ ہاں، وہ کیا کہتا ہے اپنے دوست سے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، میرا جتھا تم سے زیادہ مضبوط ہے، میری پارٹی تم سے بڑی ہے۔ ہاں، فرعون کا کیریکٹر ہے، کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی، دیکھو مصر کی بادشاہت میری ہے، نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں۔ گھمنڈ، تکبر، نعمتوں کو اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھنا، اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھنا، یہ ناشکروں کا کیریکٹر ہے۔ شکر گزاروں کا کیریکٹر سلیمان علیہ السلام، ملکہ سبا کا تخت لمحوں میں آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور یہ تخت کوئی عالی شان چیز ہے بھائی، اس لیے ہدہد نے اس تخت کا الگ سے ذکر کیا تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ہدہد نے کہا کہ اس کے پاس ایک بہت شاندار قسم کا تخت بھی ہے۔ لمحوں میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا ہوتا ہوں۔ اللہ آزما رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذوالقرنین کا کیریکٹر ہے، اتنی بڑی دیوار بنا دی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے۔ ہمارے یہاں تو بلڈر لوگ 2 مالے کی بلڈنگ کھڑی کر دیں تو کسی سے سلام میں پہل کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہاں، میں تو بلڈروں کے علاقے میں رہتا ہوں، بلڈر نام کے آگے لگ گیا
تو کسی سے بڑھ کر کے سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ذوالقرنین نے اتنی بڑی بلڈنگ تعمیر کر دی, پوری عمارت, پوری دیوار بنا دی ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے. آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اس میں میرا اپنی کسی صلاحیت کا دخل نہیں ہے. تو شکر گزاری میں یہ ہے کہ نعمتوں کو اپنی طرف منسوب مت کرو کہ میرا ہے, اللہ کا ہے, اور اللہ نے بغیر حق کے مجھے دے دیا ہے. اللہ نہیں دیتا تو نہیں مل سکتا تھا. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز, دنیا میں جو لوگ اس نعمت کا سبب بنے ہیں, بھائی دنیا کیونکہ دارالاسباب ہے نا, تو بہت ساری نعمتیں کسی کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہیں, تو جس کے ذریعے سے نعمت ملی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو, ہے نا. جیسے ایمان کی دولت ہم کو کس سے ملی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے صحابہ سے. جو بندہ نبی کا شکر گزار نہ ہو, جو صحابہ پہ بھوگنے والا ہو, وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. بھئی آج ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں نبی کی وجہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں صحابہ کی وجہ سے. یہ سارا دین صحابہ سے ہم کو ملا ہے. نبی کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. دنیا کی جو نعمتیں, یہ ساری نعمتیں ہم کو اپنے والدین کے واسطے سے ملی, بلکہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ایمان بھی اپنے والدین کے واسطے سے ملا ہے. اگر ہم اپنے والدین کے شکر گزار نہیں تو اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے شکر کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ اپنے والدین کا شکر ادا کرو. جو بھی کوئی دوست ہے, غم میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پریشانی میں ہمارا ہاتھ تھاما ہے, تکلیف میں تسلی کے دو بول بھی بول دیے, اس کے شکر گزار رہو. بیوی ہے, شوہر کی شکر گزار رہے, شوہر بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے. ہاں آپ دیکھیں شوہر کی ناشکری کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ کیونکہ لعنت ملامت کرتی ہیں, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے, میں اپنے معاشرے میں شوہروں کو دیکھتا ہوں, کبھی باہر نا کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے, کوئی ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے, کوئی وزن سامان اٹھا کے لے کر کے جا رہا ہے, حالت اس کی خراب ہے. آفس میں وہ باس کی جھڑکیں سہ رہا ہے, مینیجر کی گالیاں سہ رہا ہے, کسٹمر کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ میری بیوی بچے چار پیسہ کماؤ تو خوش رہ سکیں. ہماری بہنیں سمجھتی نہیں ہیں کہ ایک آدمی جو چار پیسہ لا کر کے آپ کے ہاتھ میں رکھتا ہے, یہ چار پیسہ کمانے کے لیے وہ بازار میں کیا کیا نہیں بیچتا ہے. اپنی صلاحیت, طاقت, وقت, غرور, انا, عزت نفس, بہت کچھ بیچتا ہے تو چار پیسہ آپ کو ملتا ہے. خاص طور پہ مہنگائی کے اس دور میں اگر حلال کی دو روٹی لا کر کے آپ کا شوہر آپ کے برتن میں ڈال رہا ہے نا, اس کی شکر گزار ہو جاؤ, ہے نا خواتین؟ ہاں اس کا شکر ادا کرو کہ مہنگائی کے اس دور میں تم کو حلال کھلا رہے. پر عورتیں ناشکری ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ زندگی بھر احسان کرو, تھوڑی سی کہیں کمی رہ جائے گی نا, بولیں گی تمہارے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. عورتوں کی مزاج میں, ہاں آپ اس کو آج تاج محل دلا دو, کل اس نے سینڈل مانگا اور آپ نہیں لا کے دے پائے تو اس کو شکایت ہو جائے گی. یہ اچھی بات نہیں. ہاں اللہ نے فرمایا پورے زمانہ زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرتے رہو, تھوڑی سی کہیں کمی ہو جائے گی تو عورت کہے گی ما رأیت منک خیرا قط, تمہارے اندر میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. قسمت خراب تھی, ابا نے کہاں لا کر کے اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے. ہاں 90% عورتیں کہتی ہیں کہ میری جیسی ہے جو تمہارے ساتھ کاٹ رہی ہے, دوسری ہوتی تو کب کا چلی گئی ہوتی چھوڑ کے, اور دوسری کو موقع بھی نہیں دیتی. بھائی اگر یہ دعویٰ کی دوسری چھوڑ کے چلی گئی تو ایک بار موقع دے کے دیکھو جاتی ہے کہ نہیں چھوڑ کر کے. بولتی ہے دوسری چلی گئی ہوتی, دوسری کو موقع بھی نہیں دیتی ہیں. اگر بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی. شوہر کو بھی بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بھائی ہماری زندگی سنوارنے کے لیے اپنے ماں باپ, بھائی بہنوں سب کو چھوڑ کر کے آتی ہے, ہمارا گھر بساتی ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو اولاد دیتا ہے, ہماری جسمانی سکون کا باعث بنتی ہے. تو جو بھی دنیا میں دوست ہیں, احباب ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, جن سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت عطا کی ہے, ہمارے دنیا کی جو محسن ہیں, اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے. دلیل اس کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو اللہ کا شکر گزار, جو بندوں کا شکر گزار نہیں, وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو 3 چیزیں ہو گئی نا, اللہ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا, نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا, تیسرا دنیا میں جو اس کا سبب بنے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا, چوتھا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ نے آنکھیں دی تو حرام نہیں دیکھنا ہے ورنہ آنکھوں کی ناشکری ہے. اللہ نے زبان دیا تو جھوٹ نہیں بولنا ہے ورنہ زبان کی ناشکری ہے. اللہ نے کان دیا موسیقی نہیں سننا ہے ورنہ کان کی نعمت کی ناشکری ہے.
اللہ نے ہاتھ دیا ہے ظلم نہیں کرنا ہے، پیر دیا ہے گناہ کے راستوں پہ نہیں چلنا ہے، نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب آپ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے بغیر اس کی نعمت کا استعمال کیے ہوئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، اس کی کسی نعمت کا استعمال نہ کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ان نعمتوں میں اللہ نے جو حق رکھے ہیں وہ حق ادا کرنا ہے۔ نماز کیا ہے؟ شکر گزاری کا حق ہے۔ روزہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا حق ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا ناشکرا ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا ناشکرا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے ناشکرا ہے، چغلی کر رہا ہے ناشکرا ہے، حرام کھا رہا ہے ناشکرا ہے۔ نعمت شکر صرف زبان سے الحمدللہ بولنے کا نام نہیں ہے، شکر عمل کا بھی نام ہے۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کا عمل کرو۔ تو عمل کرنے کا نام بھی شکر ہے، اسی لیے ہر عبادت شکر گزاری ہے، ہر گناہ ناشکری ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز، جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، حاسدوں کا ڈر نہ ہو، تو بغیر تکبر کے اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا زبان سے بھی۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ پہلا، تکبر سے نہیں بیان کرنا ہے، گھمنڈ کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، بڑائی مارنے کے لیے نہیں، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہیومیلٹی کے ساتھ۔ اور پھر اور کیا شرط ہے؟ فتنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کوئی۔ ہاں، بعض مرتبہ نعمتوں کو چھپانا پڑتا ہے فتنوں کے ڈر سے۔ وہ ایک بات بطور کہانی کہی جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، وہ کہ ایک بار رات میں ایک عورت کے گھر میں کچھ ڈاکو گھس گئے، عورت سو رہی تھی، جگایا، اس سے کہا تمہارا وہ ڈائمنڈ کا ہار کہاں ہے جو تمہارے شوہر نے تم کو اینیورسری پہ گفٹ کیا ہے؟ تو عورت نے بولا وہاں پہ کبڈ میں رکھا ہے۔ کہا تمہاری وہ ٹائٹن کی گھڑی جو تمہارے بھائی نے بھیجی ہے؟ کہاں وہ ڈراؤ میں رکھی ہے۔ کہا تمہارا وہ ابھی جو تم نے آئی فون لیا ہے لیٹسٹ ورژن کا، وہ کہاں چارجنگ پہ لگائے؟ ساری ایک لسٹ بناتے گئے، سارا سامان جمع کیا، جمع کر کے جب جانے لگے تو اس عورت نے پوچھا کہ سامان تو میرا لے کے جا رہے ہو، لیکن اتنا بتاؤ کہ یہ سامان میرے گھر میں موجود ہے، یہ بتایا کس نے آپ کو؟ تو ڈاکو نے بولا ہم تمہارے فیس بک فرینڈ ہیں، ہاں انسٹاگرام پہ تم کو فالو کرتے ہیں، تو جو ملتا ہے سب ڈال دیتے ہو سوشل میڈیا پہ، تو یہ ساری لسٹ سوشل میڈیا سے ہی بنا کے لائیں۔ ہاں، یہ جو ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے نا، جلیبی بھی کھائیں گے تو 3 سائڈ سے اس کی فوٹو لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے۔ ہر نعمت ہر کسی سے نہیں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو، پرائیویسی کا سہارا لو۔ بڑے کام پرائیویسی میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر نعمت کے پیچھے حسد کرنے والے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر حاسدوں کا ڈر نہ ہو، فتنوں کا ڈر نہ ہو، تو نعمتوں کا بیان کر، لیکن ہر کسی سے نہیں کرنا چاہیے، اپنے معتبر اور مستند لوگوں سے، ایون سارے دوستوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بہت کم دوست ایسے ہیں، دیکھیے بہت سارے دوست مصیبت میں آپ کا ساتھ دے دیں گے، مصیبت میں ساتھ دینا مشکل نہیں ہے، نعمت پہ حسد نہیں کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو ایسے بہت سارے دوست ملیں گے مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے، ان کو آپ کی مصیبت میں مدد کرتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، آپ کی نعمت نہیں برداشت کر پاتے ہیں۔ وہ سارے دوست اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو نعمت بتائی جائے۔ تو جہاں یہ مسئلہ نہ ہو وہاں نعمتوں کا بیان کر سکتے ہیں، ہے نا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان 5 چیزوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ شکر بنے گا۔ پہلا چیز کیا ہے؟ اس لیے نا لکھ لینا چاہیے اہم ترین باتیں۔ سلف کہا کرتے تھے اچھا طالب علم وہ ہے جو بہترین مسموعات لکھ لیتا ہے، بہترین مکتوبات یاد کر لیتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرنا کہ اللہ کے دینے سے ملا ہے، تیسرا دنیا میں جو لوگ اس کا سبب بنے ہیں ان کی بھی شکر گزاری کرنا، چوتھا اللہ کی نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا ہے، اور پانچواں جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، حاسدوں کا خوف نہ ہو، وہاں بطور انکسار اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا۔ یہ 5 چیزیں ملتی ہے تو شکر کی عبادت بنتی۔ اب میں پوچھتا ہوں ہیں ہم شکر گزار؟ مشکل ہے۔ اب اتنا آسان نہیں کہ آپ بول دیں کہ ہم شکر گزار ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ اتنی خوبصورت نیند دی، اور اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ آ کر کے فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ تو جب اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا شکر گزاری ہوئی؟ ہاں،
آپ اگر روزے نہیں رکھتے تو شکر گزار نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ شکر گزار نہیں، آپ موسیقی سنتے ہیں تو آپ شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ نے کان دیا ہے اللہ کی نعمتوں کو سننے کے لیے، آپ اس سے موسیقی سن رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے شکر گزار ہونا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ شکر کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں حدیثیں، وہ آج بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد تھا کہ آپ شکر کا مطلب سمجھ لیں، تو سمجھ گئے نا انشاءاللہ مطلب۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔